ہم آج سیکھیں گے مسیح کے بدن کی ترقی کے بارے میں، اور یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ میرا جو کردار ہے وہ کیا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس نے بعض کو استاد، بعض کو چرواہے، بعض کو رسول، بعض کو مبشر اور بعض کو نبی جو ہے بنا کر دے دیا کلیسیا کو، تاکہ مقدس خدمت میں کام کیا جائے اور مقدس لوگ کام بنے کو اور جو ہے وہ خدمت میں کام کیا جائے، مسیح کا بدن ترقی کرے۔ آمین۔ یہ جتنی بھی خدمتیں خدا نے کلیسیا میں دی ہیں وہ ساری خدمتیں مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے، اور جب روح اس کی نعمتوں کا ذکر ہے تو وہاں بھی لکھا ہے ہر ایک میں جو روح کی نعمتیں ہیں اس کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اب ترقی کا مطلب بھی فائدہ ہی ہے، بڑھوتری، برکت، اور جب آپ فائدہ پہنچانے کی بات کریں تو اس میں بھی فائدے کی بات ہے، نقصان کی نہیں ہے، توڑ پھوڑ کی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں خدا سے برکات اس لیے حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ وہ کلام سے ہٹ جاتے ہیں، ان کے شکلوں کی وجہ سے، ان کے فیصلوں کی وجہ سے، ان کے مشوروں کی وجہ سے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے مسیح کا بدن ترقی کرنے کی بجائے مسیح کا بدن توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بائبل میں لکھا ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے، لیکن افسوس اس پر جس کے وسیلہ سے ٹھوکر لگے۔ ہو سکتا ہے کلیسیا کو بڑا کوئی ناہم رکن ہو جس کی وجہ سے کلیسیا کے خاندان جو ہے وہ رنجیدہ ہو جائے، ان کو دکھ پہنچے۔ ہو سکتا ہے پرستار ہو سکتا ہے سازندے ہو سکتا ہے کوئی جو ساؤنڈ سسٹم آپریٹ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بہن جو چرچ میں ریگولر آتی ہے لیکن اس کے ایک جملے سے وہ نئی بہن جو ہے اس کا دل ٹوٹ جائے اور وہ ترقی کرنے کی بجائے کڑواہٹ کا، رنج کا، دکھ کا شکار ہو کر کلیسیا سے دور ہونا شروع ہو جائے۔ کئی دفعہ میں اور آپ اس معاملے میں شریک ہو جاتے ہیں، جانے میں یا انجانے میں۔ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہماری وجہ سے مسیح کا بدن خراب ہو، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگ تباہ ہو، برباد ہو، لیکن انجانے میں ہمارے دل سے یا ہمارے عمل سے ایسا ہو جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہماری وجہ سے ترقی کرے لوگ جو ہے خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے، اس بڑی جگہ کو جو خدا نے دی ہے اس کے اندر روحوں کی افزائش کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی بڑھوتری کے لیے، ان کی برکت کے لیے مجھے اور آپ کو اس چیلنج کو قبول کرنا پڑے گا، اور بہت سی روحوں کو یسوع کے پاس کلام سننے کے لیے اس کے گھر میں لانا پڑے گا تاکہ وہ کلام سن کر ان کی زندگیاں بدلے، ان کی سوچ بدلے اور ان کے گھر کے حالات بدلے۔ آمین۔ میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو گواہیاں بتا رہا تھا، یہ گواہیاں کس چیز کی ہیں؟ یہ دراصل گواہیاں حالات بدلنے کی، زندگیاں بدلنے کی، صحت کی تبدیلی اور بہت ساری اور چیزوں کی گواہیاں ہیں۔ لیکن یہ ہوئی کیسے؟ جب وہ چرچ آئے، انہوں نے کلام سنا اور کلام نے ان کی زندگی میں قدرت کو جاری کر دیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو اس بڑے چرچ کے پلاٹ میں ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا کہ ٹھیک ہے پادری صاحب اور جو ٹیم ہے ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، بلکہ ہم سب نے کلام سننے کے لیے اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنی سہیلیوں کو لے کر آنا ہے تاکہ وہ کلام سنیں۔ جو دکھ میں ہیں، جو مشکل میں ہیں، جو بیماری میں ہیں، جو قرضوں میں ہیں، ان کو لے کر آنا ہے تاکہ وہ کلام سنیں۔ اور بائبل بیان کرتی ہے خدا اپنا کلام نازل فرما کر لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ آمین۔ اور ہر طرح کی شفا دیتا ہے، ہر طرح کی شفا، مالی طور پہ شفا، جسمانی طور پہ شفا، روحانی طور پہ شفا، رشتوں میں شفا۔ گھرانے بدل جاتے ہیں، محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور لڑائیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ صرف کلام کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ یہ کلام کرتا ہے۔ ہم آج سیکھ رہے ہیں مسیح کے بدن کی ترقی کے بارے میں۔
اسی دنوں پاسٹر سہیل رانا یہاں آئے تھے اور انہوں نے اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب اس کی 42ویں آیت میں سے حوالہ کوٹ کیا اور کہا تھا کہ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول۔ کن کے بارے میں کہا گیا؟ ان 9 مرید مسیحوں کے بارے میں، وہ نئے مسیح جو صرف ابھی مسیح کو جنہوں نے قبول کیا، جنہوں نے مسیح کو قبول کیا اور توبہ کی اور بپتسمہ لیا، اب وہ سیکھنے کے لیے، مضبوط ہونے کے لیے، بالغ مسیحی بننے کے لیے وہ کیا کر رہے تھے؟ رسولوں سے تعلیم پا رہے تھے، رسولوں کے ساتھ رفاقت رکھ رہے تھے، روٹی توڑ رہے تھے اور دعا کرنے میں مشغول تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کی جیسی رفاقت ہوتی ہے آپ کی سوچ بھی ویسی ہوتی ہے، اور یہ درست ہے۔ آپ جس طرح کی رفاقت میں رہتے ہیں، آپ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ جس طرح کی سوچ کے لوگوں کے پاس وقت گزارتے ہیں، آپ ویسے ہی ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ آپ کا بچہ جب گھر سے باہر جانا شروع کرتا ہے وہ پہلے دن گالیاں نہیں نکالنا شروع کرتا، یہ وقت لگتا ہے جب وہ ایک ہی طرح کے بچوں کے ساتھ جو گالیاں نکالنے والے ہیں، جو بدتمیزی کرنے والے ہیں، جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جب وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھیلتا ہے اور انہیں کے ساتھ رہتا ہے 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے، اور پھر آپ کو اپنے بچے میں تبدیلی نظر آتی ہے کہ اب یہ میرا بیٹا جو ہے گالیاں نکالنا شروع، یہ تو نافرمانی کرنا شروع، یہ غصہ بہت کرنا شروع ہو گیا، یہ چڑچڑا ہو گیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ جن بچوں کے ساتھ وہ رہتا تھا اس نے ان سے وہ چیزیں اپنے اندر اڈاپٹ کر لی، اس نے وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دی اور وہ انہی کا شکار ہوئی۔ اس لیے لکھا ہے کہ وہ رسولوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ آپ ان کے ساتھ رفاقت رکھیں جو ترقی کرنے والے، جن کی سوچ ترقی کی سوچ ہے، بحالی کی سوچ ہے، مثبت سوچ ہے، معاف کرنے والی سوچ ہے، جن کے دل نرم ہیں، کڑواہٹ سے اور غصے سے، کرودھ سے، لڑائی جھگڑے سے پاک ہے، جو دوسروں کی عزت کرنے والے ہیں، جو دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رفاقت رکھیں، اور جب آپ کی رفاقت ایسی ہوگی آپ بھی ویسے ہی بننا شروع ہو جائیں گے، آپ بھی ویسے ہی بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کے گھر میں تبدیلی آئے گی، آپ کے بول چال میں تبدیلی آئے گی، آپ کی سوچ بدل جائے گی، اور آپ کے گھر والے بھی حیران ہوں گے کہ اب سے کیا ہو گیا، یہ تو پہلے بہت کڑوا تھا یا کڑوی تھی، یہ تو پہلے بہت غصہ کرتے تھے، یہ تو پہلے بہت نافرمان تھے، اب کیا ہو گیا؟ اور یہ دراصل یہ اثر ہے صحبت کا، جن کے ساتھ آپ رہتے۔ تو ترقی پانے کے لیے کیا ہے؟ تعلیم پانی ہے، رفاقت رکھنی ہے، روٹی توڑنی ہے اور دعا کرنے میں مشغول رہنا۔ اور ایمانداروں میں حقیقی رفاقت جو ہے وہ صرف روح القدس ہی پیدا کر سکتا ہے۔ حقیقی رفاقت، دیکھیں لوگ دنیا میں بہت سے ملیں گے آپ کو جو آپ کے چہرے پر مسکرا کر آپ کے فائدے کی باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی آپ اس سنگت کو چھوڑیں گے اور وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھے ہوں گے وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے۔ اس کو پرکھنے کے لیے وہ شخص جو آپ کے ساتھ دوسروں کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، وہ دوسروں کے ساتھ آپ کے خلاف بھی باتیں کرے گا۔ یہ اس کی عادت ہے، اس کی جبلت میں ہے، وہ اس کی خصلت میں یہ پیدا ہوگی کے بعد جب وہ آپ کے ساتھ دوسروں کے خلاف باتیں کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے، جب وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھا ہوگا آپ کے بارے میں عیب جوئی کرے گا، آپ کی غلط باتیں ان کے ساتھ کرے گا، اور اس طرح ایسی رفاقت سے آپ نے بچنا ہے، ایسے دوستوں سے
ایسی سہیلیوں سے، ایسے رشتہ داروں سے آپ نے بچنا ہے، بلکہ آپ نے اپنا رویہ جو ہے بائبل کے مطابق رکھنا ہے۔ اور پالوس اس ذمہ داری کی نشاندہی یوں کرتا ہے، خادم کی جو ذمہ داری ہے، اس سے 4 باب پر اس کی ہم تیسری آیت پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی بیگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ اور یہ کوشش جو ہے ایک شخص نے نہیں کرنی کہ پادری صاحب صرف کوشش کرے، کلیسیا صرف کوشش کرے، ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ کلیسیا کے ہر ایک خاندان میں صلح رہے۔ ہاللیلویا، 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 ہر ایک گھرانے میں صلح رہے، مثبت سوچ پیش کرنی ہے تاکہ کلیسیا ٹوٹنے کی بجائے اور مضبوط ہوتی جائے۔ ہم ایک خاندان ہے، ایک گھرانے میں جس میں 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ماں باپ ہیں، 6 لوگ ہیں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ خاندان ٹوٹے۔ ماں باپ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ خاندان جڑا رہے، بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں، برداشت کریں، صلح میں رہیں۔ اور جب گھر میں لڑائی جھگڑا آنا شروع ہوتا ہے، ماں باپ کی عمر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کلیسیا میں خدا یا کلیسیا کبھی نہیں چاہتی، خدا کبھی نہیں چاہتا کلیسیا ٹوٹے، کڑواہٹ پیدا ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ سب صلح کے بند میں بندھے رہیں، ایک رہیں، محبت کے ساتھ، برداشت کر کے، کوشش کر کے صلح کے بند میں بندھے رہنا ہے۔ محبت والی کلیسیا قائم کرنے کے لیے خدا کی قدرت کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان دونوں کی ضرورت ہے۔ خدا بھی اپنی قدرت کو ظاہر کرے، دعا کرے خدا ہماری کلیسیا یہ جماعت محبت والی جماعت ہو، خدا تیرے بیٹے یسوع کی محبت اس جماعت میں ہو، اور کوشش کریں کہ صلح قائم رہے۔ ایسے لوگوں کو پہچانے جو کلیسیا میں سے نہیں ہے، باہر سے ہے، اور آپ کے دل میں کڑوے بیج ڈالتے ہیں۔ خدا یسوع نے کیا کہا؟ ایک بیج بونے والا نکلا، اس نے بیج بویا، اور لکھا رات کو ایک چور آیا، دشمن جو تھا، اور اس نے اسی کھیت میں کیا کر دیا؟ کڑوے دانے بیج بو دیے۔ کیوں؟ اس لیے بوئے تاکہ کھیت کا جو حاصل ہے وہ خراب ہو جائے، لیکن وہ جو بونے والا تھا وہ سمجھدار تھا، اس نے فوراً نہیں کاٹ دیا، بلکہ اس نے کہا ان کو بڑھنے دیتا ہوں، جب بڑے ہو جائیں گے پھر میں جو ہے وہ فصل کو الگ کر دوں گا اور کڑوے کو الگ کر دوں گا۔ اس بات کو سمجھے جو کڑوا بیج بونے والے ہیں ان کو پہچانے۔ آپ کے گھر میں کون کڑوا بیج بو رہا ہے؟ جو میرا دوست ہے، میری سہیلی ہے، میرا بڑا قریبی رشتہ دار ہے، لیکن میرے مہمانوں کے بارے میں، میرے ماں باپ کے بارے میں، میرے رشتہ داروں کے بارے میں، میری کلیسیا کے بارے میں، لیکن چھوٹا سا ایک ایسا جملہ بول دیتا ہے جو میرے دل میں دکھ کو، کڑواہٹ کو جاری کر دیتا ہے۔ تو دونوں کی ضرورت ہے، خدا کی ضرورت ہے محبت والی کلیسیا قائم کرنے کے لیے، اور ہماری بھی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کریں محبت قائم رہے، ہم کوشش کریں صلح رہے، ہم کوشش کریں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر کوئی بھائی ناراض ہے اور پادری صاحب نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہم خود اس کے پاس بیٹھے، ہم خود اس سے مثبت جملے بولیں، ہم خود اسے تسلی دیں۔ میں شکرگزار ہوں کلیسیا کے لیے، خدا کا شکر ہے جب سے ہماری کلیسیا بڑھی اور ہماری خدمت بڑھی ہے، بہت سارے شہروں میں جانا پڑ رہا ہے۔ میں اکثر نہیں جا پاتا خاندانوں میں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ کلیسیا دلیر ہے جو ہر ہفتے کلام کو سننے کے لیے وفاداری کے ساتھ آتی ہے۔ دلیر کلیسیا جن کی آنکھیں زیادہ کرنے لگے کہ وہ ہمارے وزٹ کرے تو پھر ہی ہم نے ٹھیک رہنا ہے، جن کی آنکھیں یسوع پر لگی ہیں کہ یسوع ہمارے گھر میں وزٹ کرتا نظر آئے۔ ضروری ہے کہ میں اور آپ
बालक हो जाए। जब हम छोटे होते हैं, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हम उनका हाथ पकड़ कर रोड क्रॉस करते हैं, हम उनको खुद रोटियां बना कर देते, माएँ उन्हें छुरी नहीं पकड़ने देती। लेकिन जब बड़े होते हैं, वही माँ कहती है जैसा ये प्याज काट के दो, ये आटा गूंद के दो, रोटियां पकाओ, चूल्हा जलाओ, मैं जल्दी जल्दी से आ रही। जब वो बड़े होते हैं, वही बाप कहता है जाओ ये बाइक लेके जाओ जयराम और जाकर पेट्रोल लेकर आओ, जोश के साथ जाओ। पहले जब छोटे थे तो आप नहीं भेजते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो आपने उन्हें भेजना शुरू किया। बालक कलीसिया की निशानी है जो बड़ी हो गई है, जो बड़ी हो गई है। अब वो दूध पीने वाली कलीसिया नहीं है, बल्कि अब वो सख्त खुराक खाती है, ठोस गज़ा लेती है और दूसरों को भी यीशु के लिए जीतने वाली कलीसिया है। आमीन आमीन। तो मोहब्बत वाली कलीसिया कायम करने के लिए दोनों की जरूरत है, खुदा की कुदरत की और फिर कलीसिया की जो कोशिश करे कि हमारी कलीसिया एक रहे। अगर भी भाई बरादर से बताएं, खुदा का शुक्र है, खुदा हमारे खादम को शहरों में इस्तेमाल करे। हजारों लोग यीशु के पास आ रहे, रूहें जीती जा रही हैं, लोग शिफा पा रहे हैं। और मैं अगर आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। हम पिछले दिनों एक गाँव में थे, मैं और मेरे साथ नौजवान, और उसी गाँव में हम बहुत साल पहले थे, और उसके करीब वाले गांव में हम कोई 2-3 हफ्ते पहले थे या 1 महीना पहले थे। और जब हमें कलाम सुनाया, दुआएं की, यीशु के नाम से दुआएं हुई, बदलू गिरता उस गांव में आजाद हुए, बीमारों ने शिफा पाई। बहुत से लोग जो बीमार थे, जिनके जख्म हील नहीं हो रहे थे, उनके जख्म जो है, जब हम दूसरी दफा 1 महीने के बाद थे, मैं एक गांव में ऐसे ही गया हुआ था, विजिट कर रहा था, और मैंने देखा दूर से लोग पैदल खेतों में से चलते आ रहे हैं, 5-5, 10-10 बाइक्स पे आ रहे हैं, और एकदम रश लग गया वहां पर। और मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या है, और उन्होंने मुझे बताया आप जब पिछले महीने फलां गांव में, जो यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है, वहां पर आए थे, तो वहां पर लोगों ने शिफा पाई थी। और ये वो लोग हैं जो उनको जिन्होंने बताया था कि पानी सब दोबारा आए हुए हैं, आप दुआ करवा दें, और ये दुआ करवाने की का नाम जो है मशहूर होगा। मुझे क्या इसका अजर मुझे अकेले को मिलना है, बल्कि इस कलीसिया को मिलना है जो मेरी ज़हनी टेंशन बढ़ने नहीं देती। आपको पता है पादरी की ज़हनी टेंशन कब बढ़ेगी? जब कलीसिया तफरीके का, लड़ाई झगड़े का शिकार हो, जब कलीसिया टूटेगी, जब कलीसिया बार बार शिकायती कलीसिया हो। पादरी साहब बेचारा नींद की पूरी होगी, वो जा भी नहीं सकेगा किसी तरफ। लेकिन जब आपकी तरह की कलीसिया, मोहब्बत से भरी कलीसिया, कोशिश करने वाली कलीसिया होगी, पादरी साहब दिलेरी के साथ जाएंगे, वो मुनादी भी करेगा, वो कलाम भी सुनाएगा, वो रूहों को भी जीतेगा और यीशु के पास लेगा। आमीन हालेलुया। पिछले दिनों में हम, पिछले माह की बात है, हम कुकली की तरफ थे, और जब हमने प्रेयर कॉल दी, हमने कहा कि हम दुआ करेंगे आज बीमारों के लिए भी। और जब हमने दुआ की, ऐसे जन्नत दुआ बीमारों के लिए हुई, और उसके बाद मैंने कहा कि जिनको खुदा के ने छुआ है, जिन्हें शिफा मिली है, वो आ गया। और एक लाइन लग गई, एक बड़ी लाइन लग गई, और हर कोई आकर गवाही दे रहा है। जब मैं आया था इबादत में, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था, अब वो जब दुआ किया आपने, दर्द खत्म हो गया। जब मैं आया था इबादत में, मेरी कमर में दर्द था, और ये कितने महीनों से था, अब वो दर्द खत्म हो गया। जब मैं इबादत में आई थी, मैं फलां मर्ज में थी, लेकिन अब वो ठीक हो गया। मतलब मैं हैरान था कि खुदा की कुदरत, एक लंबी लाइन लगी हुई है, और वो सब आकर अपनी गवाहियां बता रहे हैं कि किस तरह रोज उसने उन्हें छुआ। और क्या इसकी वजह अकेला मैं हूँ, बल्कि हम सब हैं। आमीन। जो एक दूसरे के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो मसीह के बदन की तरक्की के लिए एक तो खुदा की कुदरत की जरूरत है, दूसरी हम सबकी कोशिश की जरूरत है। हम एक रहें, मोहब्बत में बंधे रहें, और अपने खादम के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें,
और उन्हें यीशु के पास लेकर करना है। दूसरी बात, मसीह के बदन की तरक्की के लिए दयानतदारी की जरूरत है। हमें दयानतदार बनना पड़ेगा। देखिए, दयानतदारी कलीसिया में से जाती जा रही है। हम दयानतदारी में पीछे रहते जा रहे हैं। इससे 4 बाब उसकी 15वीं आयत में पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते हैं। आमीन। मोहब्बत के साथ सच्चाई पर, अब दयानतदारी सच्चाई है। हम कई दफा सच्चाई को छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं मसीह के बदन की तरक्की हो तो आपने मोहब्बत भी रखनी है और सच्चाई भी रखनी है। इब्सार 24 बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, जो हक बात कहता है लबों पर गुस्सा देता है। हमें लिखा है कि खुदा को झूठे लबों से नफरत। आपको पता है बहुत दफा कलीसिया टूटती है झूठ की वजह से। जब एक दूसरे से झूठ बोला जाता है, बात कोई और होती है की कोई और जाती है, या बात कोई और होती है ड्रामे कोई और दे दिया जाता है। इस वजह से दयानतदार रहें, मसीह के साथ सच्चे रहें, मसीह की मोहब्बत में जुड़े रहें और दयानतदारी के साथ एक दूसरे की तरक्की का बायस बने। हमें जो गुनाह कर रहा है कलीसिया में उसे मोहब्बत से बताना है, सच बताना है। मैं ये नहीं कह रहा सच ना बोले, आप बताएं कि भाई आप जो गुस्सा बहुत करते हो, आपको गुस्से से निकलना है। बहन आपके अंदर ना कड़वाहट बहुत आती है, कड़वाहट से निकले। आप बताएं लेकिन मोहब्बत के साथ। आमीन। ताने देकर नहीं। बहुत दफा हम लोगों को खुदा से दूर कर देते हैं ताने दे देकर, ताने दे देकर। और हमें अपने रवैये को भी देखना है, कहीं मेरा रवैया ताने देने वाला तो नहीं, मेरा रवैया कड़वाहट वाला तो नहीं, मेरा रवैया दूसरों को कमतर समझने वाला तो नहीं, मेरा रवैया ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से मसीह बढ़ने की बजाय कम होता जा रहा है। मसीह का बदन तरक्की नहीं करना, हमें इस तरह से मसीह के बदन की तरक्की करनी है। गलतियों 6 बाब और उसकी पहली आयत, खुदा का बंदा लिखता है कि हमें मोहब्बत के साथ बहाव करना है। किसके साथ बहाव करना है? मोहब्बत के साथ। देखिए, जो गिर गया है ना, आप उस पर गुस्सा करेंगे, आप उस पर चिड़चिड़ाएंगे, आप उसे ताने देंगे, आप उसे मशहूर करेंगे, आप उसके बारे में लोगों को बताएंगे, वो बहाल नहीं होगा। आप क्या समझते हैं? वो ऐन खेल में पकड़ी गई खरगोश जब उसे लेकर आए खुदा यीशु के पास। अब शरीयत तो कहती थी कि जो इस अमल में पकड़ा जाए उसे संसार किया जाए, पत्थर मारा जाए, लेकिन खुदा यीशु की मोहब्बत देखे, उन्होंने कहा इसे पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं। जब कोई कलीसिया में आपको नजर आता है कि उसका रवैया खराब था, वो किस तरह के काम में मुलव्वस था, तो सबसे पहले हमने अपने ऊपर निगाह करनी है, कहीं मैं तो गुनाह में नहीं पकड़ा हुआ, मैं क्यों अपनी जुबान को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी बहाली की बजाय वो और ज्यादा दबाव हो जाए। आज घरों में यही तो हो रहा है, मोहब्बत के साथ बहाली की बजाय हम जो है ताने दे रहे होते हैं और लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, और उस लड़ाई झगड़े और गुस्से की वजह से दुआएं रुक जाती हैं, दुआएं रुकने की वजह से बरकत रुक जाती है, पैसे की बरकत, सेहत की बरकत, घर में जो रोजगार है उसकी बरकत रुक जाती है। बहुत से लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं लेकिन लड़ाई से निकल नहीं रहे, जिसकी वजह से रोजगार मिल नहीं रहा। बहुत से लोग माली तौर पे खुशहाल होना चाहते हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा उनकी जिंदगी से जा नहीं रहा, जिसकी वजह से माली तौर पे खुशहाल हो नहीं रहे। मोहब्बत से बहाल करना है। 104 बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले
کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. ہم ایک دوسرے کیا ہے؟ بدن کے عضو ہیں. یہ بدن میرا ہے. میں چاہے اس پاکٹ سے پیسے اس ہاتھ سے نکالوں یا اس ہاتھ سے نکالوں، اس بدن کو پتا چل جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم مسیح کا بدن ہے تو ہمیں جھوٹ بولنے کی بجائے سچ بولنا ہے ایک دوسرے سے، ایک گھر میں بھی اور کلیسیا میں بھی. ہماری کلیسیا ترقی کرے گی. آمین آمین. کسی سے جھوٹ بولنے سے مراد ہے ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. انسان 28 باب اس کی 23 کی آتی ہے، آدمی کو سرزنش کرنے والا آخر کیا کرے گا؟ رسوائی پائے گا. پھر وائس کی کتاب ہے کہ بے سوچے سمجھے بات نہیں کرنی. بہت دفعہ میں اور آپ جب زیادہ باتیں کرتے ہیں تو خطا کر جاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں مسیح کے بدن کی ترقی ہو، باتوں ہی باتوں میں مسیح کے بدن کی ترقی کی بجائے توڑ پھوڑ کر بیٹھتے ہیں. تو لکھا ہے کہ زیادہ جو باتوں کی کثرت ہے وہ خطا سے خالی نہیں ہے، خطا کروا دیتی ہے. ہمیں اس سے بچنا ہے. پھر وہ کیا کرنا ہے؟ دیانتدار رہنا ہے. دوسرا، مسیح کے بدن کے لیے ترقی کے لیے علم اور فروتنی ضروری ہے. علم اور فروتنی بہت ضروری ہے. خود پرستی اور گھمنڈ جو ہے رفاقت کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے. ہمیں پڑھا تھا کہ روکے کرنے میں رسولوں کے ساتھ رفاقت رکھنے میں مشغول ہے. آمین. تو رفاقت کب ختم ہوتی ہے؟ جب غرور آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے. رفاقت کب ختم ہوتی ہے؟ کتنے لوگ چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں جب ان کے گھر میں پاسٹر نہیں آتا. کتنی بار ایسا ہوتا ہے. لیکن میں نے پہلے بتایا کہ یہ کلیسیا ایسی دلیر ہے کہ ہر اتوار چرچ ایسے بھرا ہوتا ہے کہ جناب پادری صاحب آئیں نہ آئیں انہیں پتا کہ ہم یسوع مسیح کا کلام سننے جا رہے ہیں. اور یہ دلیری ہے، یہ بادل پن ہے، یہ بڑے ہو جانے کا ایک بڑے ہونے کا ثبوت ہے کہ ہم بڑے ہو چکے ہیں. تو گھمنڈ، آپ سب چھوٹی سی مثال ہے. ہمارے گھر کوئی نہ آئے تو کیا ان کے گھر ہم جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں بہت سارے کام کرتے سیدھا تو جائیں. اور وجہ کیا پیچھے؟ گھمنڈ، غرور، خود پرستی. ہم اس کو توڑنا ہے. مسیح ایماندار ہوتے ہوئے ہم اسے توڑنا ہے. آپ کا اپنے عزیز کے گھر جانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس سے باتیں کرنا اسے بہت ساری برائیوں سے نکال سکتا ہے. کسی نے بھائی مجھے کہنے لگے بھائی صاحب میں سوچتا کہ میں وہاں پر ہوتا تو میں نے کنٹرول کر لینا تھا. اور یہ درست بات، جب ایماندار کسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے خدا کے فرشتے بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے ان رشتے داروں کے پاس جائیں گے جو دکھ میں ہیں، مشکل میں ہیں، کڑواہٹ میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، آپ ان کی آزادی اور بحالی کا باعث بن جائیں. آپ کے جملے، آپ کی محبت انہیں مسیح کی طرف لے کر آ جائے گی. گھمنڈ دیواریں کھڑی کرتا ہے لیکن فروتنی پل بناتی ہے. آمین. پل سے آپ کراس کر کے دوسری طرف آ سکتے ہیں، لیکن دیوار کو توڑنے کے لیے پھر یرو کی دیوار کو توڑنے کے لیے فرشتے آئے تھے. پھر دیواروں کو توڑنے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. گھمنڈ دیوار کھڑی کرتا ہے، انا دیوار کھڑی کرتی ہے، لیکن فروتنی حلیمی پل بناتی ہے. گھر جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، رشتے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کلیسیا جڑنا شروع ہو جاتی ہے، کلیسیا اور مضبوط ہوتی ہے اور مسیح کا بدن ترقی کرتا ہے. آمین آمین ہاللویا. پھر علم کا مطلب نرمی. تعلقات میں نرمی پیدا کرے. اگر کسی ایک سے کچھ ہو گیا غصے والی بات برداشت کر کے درگزر کر جائے. آمین. کیونکہ رشتے ضروری ہیں. انا سے زیادہ رشتے ضروری ہیں. ایک دن یہ رشتے نہیں رہے پھر ہمیں یاد آیا کریں. اس لیے تعلقات کو ملائمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بحال رکھیں.
برداشت کر کے چلتے رہے مسیح کا بدن تک ترقی کرے گا. آمین. گھمنڈ اصل میں جب پہلا پترس 5واں باب اس کی 5ویں آیت پڑھنے کا لکھا ہے کہ کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. آمین. اصل میں گھمنڈ جو ہے وہ خدا کے فضل سے ہمیں محروم کر دیتا ہے. غرور گھمنڈ خدا کے فضل سے محروم ہو جاتے ہیں. اب فضل جو ہے وہ توفیق ہے. آپ گھر بنانا چاہتے ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن فضل ہو جاتا ہے, پیسہ بھی آ جاتا ہے, بھی بن جاتا ہے. آمین. تو وہ بہت سے لوگ شفا پانا چاہتے ہیں, پیسہ بھی بہت لگا رہے ہیں لیکن فضل نظر نہیں آتا. اس کی وجہ گھمنڈ ہے. گھمنڈ سے نکلے, حلیم ہو جائیں, فروتن ہو جائیں, نرم ہو جائیں, رشتوں کو بحال کریں, خدا کے ساتھ تعلق کو بحال کریں, چرچ کے ساتھ تعلق کو بحال کریں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو بحال کریں, اور آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی زندگی پہ فضل جاری ہو جائے گا, فضل بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ جن کاموں کو کرنا چاہتے تھے نہیں کر پا رہے تھے, فضل سے وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے حلیمی فروتنی بہت زیادہ ضروری ہے. پھر دیکھو مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے رازداری ضروری ہے. آمین. ہاللویا ہاللویا. رازداری بہت مسیحی بلوغت کا بہت بڑا ثبوت ہے. رازداری, اگر آپ رازدار ہیں سمجھ جائیں کہ آپ روحانی بالغ ہو رہے ہیں. آمین. اگر آپ دل میں راز رکھنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کے دل میں راز ٹک رہا ہے تو سمجھ میں روحانی بالغ ہو رہا ہوں. ہاللویا. لیکن اگر آپ کا راز نہیں ٹک رہا تو سمجھ ہے کہ آپ کو روحانی بالغ ہونے کے لیے اور مدد مانگتی ہے, اور مدد مانگتی ہے. کتنی زیادہ کلیسیاؤں میں لڑائیاں رازداری نہ ہونے کی وجہ سے. مسیح کا بدن ترقی نہیں کر پاتا کیونکہ لوگ رازدار نہیں ہیں. محبت کیا کرتی ہے؟ گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے گناہ نہیں لٹاتی, نرمی کے ساتھ بتاتی ہے. بھائی جاوید آپ نے یہ کام کیا, مہربانی سے آپ اس کام سے نکلو. یار آپ خدا کے لوگ ہو, آپ ایماندار ہو, اپنے دوسروں میں فرق کیا رہے گا؟ یہ ہے, یہ نہیں کہ آپ نے اسے بلا لیا, 4 لوگوں نے عزت کیا, اس طرح وہ بدلے گا نہیں, وہ خدا سے اور دور چلا جائے گا. لیکن نرمی کے ساتھ, رازداری کے ساتھ, اکیلے میں. اور بائبل بھی یہی کہتی ہے اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو خلوت میں پہلے اکیلے میں جا کر اس کے ساتھ بات کی, پھر کلیسیا کے 2 لوگوں کے ساتھ مل کر اس سے بات چیت کرے. اگر پھر بھی نہ بزرگوں کو بلا ان کے ساتھ مل کر بات کی, پھر اس سے پھر بعد میں آخر میں جا کر ایسا کر. پہلے اکیلے محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, رازدار رہنا. اعتماد رازداری کے ماحول میں لوگ دل کھولیں گے. جب چرچ کے سینئر لوگ رازدار ہوں گے, پاسٹرز رازدار ہوں گے, ایلڈرز رازدار ہوں گے, وومن منسٹری رازدار ہوگی, سنڈے اسکول منسٹری رازدار ہوگی, کلیسیا کے خاندانوں کے سربراہ رازدار ہوں گے, تو ہم جو ہے وہ جلدی ایک دوسرے کے رازوں کو نہیں کھولیں گے, محبت کریں گے. آپ کو پتہ ہے بہت دفعہ محبت میں کمی کب آتی ہے؟ بہت دفعہ محبت میں کمی اس وقت آتی ہے, میں نام لے رہا ہوں, فرضی نام اپنے لے لیتا ہوں, جب آپ کو کوئی ایک شخص آپ پر بھیجے نا انہیں دینا تو حقیقت ایک ہو گیا بات, پھر آپ کو پھر کہے اور آپ کی محبت کیا کرتی, پہلے جیسی لے لیا بدل جائے گی, آپ بدل جائے. جب آپ اس طرح کی چیزوں پر جاتے ہیں پھر محبت کلیسیا کی خراب ہوتی ہے. تیرے کا پیار کرتے تجھے کو زیادہ کرتے. بائبل میں لکھا ہے ہر اچھی بخشش ہر کامل نام اوپر سے ہے, نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے, جس میں نہ تبدیلی آتی ہے نہ گردش کے سبب سے. سمجھ آ رہی ہے؟ زبور 138 میں لکھا ہے خدا میرے لیے, یہ ہوتا کہ
किताब 30 बाब में लिखा है कि इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से, जब हम खुदा पर भरोसा करने वाले होते हैं तो हमें फिर सिर्फ खुदा पर भरोसा है। हमने जोड़ना है चर्च को। आमीन। लोग फिर अपना दिल खोलेंगे हमारे साथ, अपनी जरूरतें बताएंगे, अपनी गलतियां भी बताएंगे, अपने दुख दर्द भी बताएंगे। राजदारी का ये मतलब नहीं है, मैं फिर क्या कहूँ कि आप जनाब उनको बोले ही ना कि आपने गुनाह किया, लेकिन मोहब्बत के साथ, हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ, क्योंकि हम उन्हें वापस मसीह के पास लेके आना चाहते हैं। खुदा यीशु ने उस ऐन फेर में पकड़ी खतून को क्या कहा? जा दोबारा गुनाह, तेरे गुनाह। कैसा जबरदस्त जुमला था। ज़कई वसूल लेने वाला है, फकीर फरीसी उस पर बातें करे, इसे पता नहीं है कि ये वसूल लेने वाले के घर खाना खा रहा है, लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत देखें, उसे गुनाह में से बाहर निकाल लें। वो कहता है मैं अपना आधा माल गरीबों में बांटता हूँ और जिनसे नाहक लिया उनको क्या करता हूँ 4 गुना। कैसी मोहब्बत! ये मोहब्बत करेगी, आपका उंगली उठाना नहीं करेगा, आपका राज खोलना नहीं करेगा, आपका चोरी करना नहीं करेगा, मोहब्बत करेगी, वो बदल के रख देगी, क्योंकि यीशु ने मोहब्बत की और दुनिया बदल गई। आप मोहब्बत करेंगे, आपका घर बदलेगा, आपका चर्च बदलेगा, आपका मोहल्ला बदलेगा और फिर आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। आमीन। राजदारी का मतलब है कि मसीह के बदले में जमायत में जो बातें हैं वो जमायत में रहें, जमायत से बाहर ना जाए। कितनी बार जमायत की बातें बाहर के लोग हमारे साथ बैठते हैं और उनके साथ हो रही होती, ना करें। राजधानी का मतलब ये मेरा घर है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे चर्च मेंबर्स के बारे में कोई दूसरा शख्स बातें करे, मैं मना करता हूँ, तो ये मेरा घर है। अगर हमारे खानदान की बातें की बात करेगा तो गुस्सा आएगा, आएगा। एक बीवी के शोहर की बातें या शोहर की बीवी की बातें, बच्चों की बातें को बाहर करे, गुस्सा आएगा। हमारे बच्चों के बारे में क्यों करते बातें जी? इस तरह कलीसिया खानदान है। हम क्यों करें अपनी कलीसिया की बातें दूसरों के साथ? हम क्यों अपने राज उगले? हम क्यों अपनी कमजोरियों की बात करें? हम क्यों अपनी कलीसिया की तोड़ फोड़ होने दें? हम इन्हें एक रखें। हालेलुया, हालेलुया। हम इनकी बरकत का बायस बनेंगे। इंसान 16 बाब उसकी 28वीं आयत लिखा है, गीबत और बदगोई हमेशा जख्म लगाती है। गीबत और बदगोई हमेशा क्या करती है? जख्म लगाती है और तफरीका पैदा करती है, जुदाई, फर्क पैदा कर देती है, रफाकत को तबाह करती है। चर्च को तबाह करने वाली चीजें हैं ये गीबत और बदगोई, चर्च को तबाह करने वाली चीजें, जुदाई डालने वाली चीजें, तबाह करने वाली चीजें, इनसे हमें निकलना है। तीसरी बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, हमें बिदती शख्स से किनारा करना। कौन से शख्स है? बिदती शख्स। कई दफा हम कानों के कच्चे होते हैं। कानों से कच्चे में बता दिया है कि किसी ने हमारे कान में बात डाली, हम फौरन हाइपर हो गए, फौरन गुस्से में आए, फौरन जो हमने डिसीजंस लेंगे, फैसले लेंगे। कई लोग जो है वो कोई बात कर भी जाए, वो इधर से सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं, वो कानों के कच्चे नहीं होते, वो सोच समझ के फैसला करते हैं, वो बड़ा मोहतात रहते हैं, ध्यान देते हैं और फिर फैसला करते हैं। बिदती शख्स से किनारा करना। तीसरे खतने पर उसे सुन जाता है। तीसरे बाब उसकी तस्वीर, ऐसा शख्स जो तफरीका डाल रहा है, ऐसा शख्स जो लड़ाइयाँ बढ़ा रहा है, उसके साथ रफाकत कम करो, उसे मिले
ہیلو کی حال ہے اسلام جی ٹھیک ہو؟ اپنے رستے پر ٹائم نکال کر فون کر کے نہ جائے اچھا میں آ رہا ہوں میں تھوڑی گل بات کر لوں، وہ آپ کے دل کو اور گڑبڑاہٹ سے بھرے. اگر وہ فون بھی کرے اسے بولو یا میں مصروف ہوں، تھوڑے مہمان ہیں گھر میں کسی طرح جا رہا ہوں اور میں نہیں نکال سکتا. ایسے لوگوں سے، ایسے بھائیوں سے، ایسی بہنوں سے کنارہ کریں جو تو فرقے ڈال رہے ہیں. جو آپ کے پاس سے جائے تو آپ کا دل زیادہ گڑبڑ ہو جائے. کبھی ہوا ایسا تجربہ؟ کوئی شخص آپ کے پاس آیا، کوئی سہیلی آپ کے پاس آئی، کوئی بہن، کوئی رشتے دار آپ کے پاس آیا اور جب وہ واپس گیا تو آپ تو زیادہ ہی گڑبڑ کا شکار ہو گئے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بہن کوئی آتے ہیں جب جائیں تو آپ اپنے اندر ہلکا محسوس کرتے ہیں، یار میں اتنا غلط سوچ رہا تھا کہ کتنا مجھے صحیح مثبت سوچ نکل گئی. آپ ایسی روحانی رفاقت میں رہیں جو روح کی اس کی تحریک سے، بائبل کی تحریک سے. آمین. آپس میں بھی جب بیٹھے آپ چرچ میں ملنے کے موقع ڈھونڈا کریں. ابتدائی کلیسیا کیا کرتی تھی؟ سادہ دلی سے روٹی توڑتی تھی. ملنے کے موقع ڈھونڈا کریں، بہنیں مل کے روٹی توڑا کریں، سادہ دلی سے توڑے. بلا لو بوا نے، بوا بلا لے تو آنو. میں تو ایسے موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتا. اور یہ کوئی آسان نہیں ہے بلکہ یہ فائدہ ہے کلیسیا کا. مسیح کا بدن کیا کرے؟ ترقی کرے. مسیح کا بدن کیا کرے؟ اگر کوئی ایمانداروں کی رفاقت میں رہے گا اور ایمان میں بڑھے گا. آمین. اور اگر کوئی ایسے شخص کی، بدعتی شخص کی رفاقت میں رہے گا وہ اور زیادہ پیچھے آنا شروع ہو جائے. تو مسیح کا بدن ترقی نہیں کر پائے گا. آمین. ایک اور کام کرنا ہے آپ نے مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے. بار بار معاف کرنا، بار بار حلیم رہنا، بار بار فروتن کرنا، بار بار نرم مزاجی رکھنا، یہ ضروری ہے. ایک دفعہ نرم مزاج نہیں ہونا، ایک دفعہ کیتا سی نا بس بہت نہیں. بار 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 ملے، بار بار چرچ جائیں، بار بار خادم کو بلائیں، بار بار خادم کے پاس جائیں. عبرانیہ 10:25 آئے جمع ہونے سے باز مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے. ابتدائی کلیسیا کیوں ترقی کر رہی تھی؟ کیونکہ وہ ہر روز رفاقت کرتے تھے، روٹی توڑتے تھے، کلام باتیں سیکھتے تھے اور ہر روز جمع ہوتے تھے. اسی لیے وہ ترقی کر رہے تھے. ہمیں روحانی ترقی اور نشومان کی ضرورت ہے. اب اور 2 باب اس کی 42 آیت آپ نے یاد رکھنی ہے جو ہم نے پڑھی تھی، دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. اب اور 2 باب اس کی 42 آیت. اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول. ایسا آپ نے اپنا طرز عمل بنانا. آپ کا پڑوسی آپ کے وسیلہ سے بدلے، آپ کے کردار کی وسیلہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کے بول چال کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کا پڑوسی بدلے. اور جب آپ مسیح کے بدن کی ترقی کریں گے مسیح آپ کی ترقی کریں گے. جب آپ مسیح کے بدن کی ترقی کریں گے مسیح آپ کی ترقی کرے گا، آپ کے گھرانے کی ترقی کرے گا، آپ کی اولاد کی ترقی کرے گا، آپ کو اچھا مستقبل دے گا، آپ کو صحت دے گا، آپ کو مالی برکت دے گا. اور آپ کے وسیلہ سے جب مسیح کا بدن تباہ ہوگا تو پھر مسیح جو ہے وہ مداخلت کرے گا. ساؤل جو بعد میں پالوس بنا، ذہن میں رکھے بات. ساؤل کلیسیا کو ستانے والا، ایذا رسانی پہنچانے والا، قید میں ڈالنے والا، مروانے والا. ساؤل دمشقیہ جا رہا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ اس پر نور چمکا اور آواز آئی، ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کیا ساؤل یسوع کو ستا رہا تھا؟ ساؤل مسیح کے بدن کو ستا رہا تھا. آج کتنی بار میں اور آپ اپنے جملوں سے، اپنے مشوروں سے، اپنے عملوں سے مسیح کے بدن کو ستا رہے ہوتے. ہماری باتوں کی وجہ سے مسیح کا بدن جو ہے وہ تباہی کر ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ٹوٹ رہا ہوتا ہے. ہمارے رویے کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، غرور گھمنڈ کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے ساؤل پر یسوع ظاہر ہو گیا.
تک ساؤل ہوتا تھا. اسی دوران ساؤل سمجھ گیا وہ ڈیوائن وزیٹیشن، وہ الہی خدا یسوع کا وزٹ اس کی زندگی بدلنے کا باعث. اور وہی پولس لکھتا ہے کہ ہم مسیح کا بدن ہے اور اس کی معمولی ہے. اور وہی یہ کہتا ہے کہ یہ ساری خدمتیں جو چرچ میں دی گئی ہیں مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے. آپ دعائیں کر رہے ہیں خدا مجھے روح القدس سے بھر، لیکن آپ کے دل میں کڑواہٹ ہے، نہ معافی ہے، تو کس طرح خدا آپ کو روح القدس سے بھرے گا؟ آپ دعا کر رہے ہیں خدا میں روح کی نعمتوں سے بھرنا چاہتا ہوں. آپ روزے بھی رکھتے ہوں گے، آپ دعائیں بھی بہت کر رہے ہیں، غیر زبانوں میں بھی دعائیں کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اپنے جملوں کی وجہ سے مسیح کے بدن کی تباہی کر رہے ہیں تو کیسے روح کی نعمتوں سے بھرے گے؟ ہر ایک میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے، اور فائدہ کس کا؟ مسیح کے بدن. اور ہم سب کیا ہے؟ مسیح کا بدن. ہم سب کیا ہے؟ مسیح کا. آپ ذہن رکھیں، ایک بہو اس بات کو سمجھے اس کی جو سانس ہے وہ مسیح کا بدن ہے. ایک بیٹی اس بات کو سمجھے کہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی مسیح کا بدن ہے. ایک سسر اس بات کو سمجھے، ساس اس بات کو سمجھے کہ میری بہو جو ہے، میرا دماد جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے. جب ہم سب اس اسپرٹ میں آ جائیں گے کہ مسیح کا بدن ترقی کرے، ہمارے گھروں میں سے لڑائیاں، ہمارے گھروں میں سے تفرقے، ہمارے گھروں میں سے جدائیاں، ہمارے گھروں میں سے بدعتیں، ہمارے گھروں میں سے کڑواہٹ جانا شروع ہو جائے گا، گھمنڈ جانا شروع ہو جائے گا، اور ہمارے گھروں میں یسوع نظر آنا شروع ہو جائے گا. لوگ ہمارے گھروں میں یسوع کو دیکھیں گے اور کہیں گے فی الحقیقت ان میں خدا نظر آتا ہے. یسوع کی گواہیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور لوگ کہیں گے ایماندار لوگ ایسے ہوتے ہیں. کئی دفعہ میں اور آپ میرے عزیزوں، ہم سوچتے ہیں میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہی ہوں، میرے عملوں سے کسی کو کیا فرق پڑنا ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ مسیح کا بدن ہیں. کبھی آپ نے کہا ہے کہ اگر یہ میرا ہاتھ مشین میں کٹ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا فرق نا؟ فرق پڑتا نہیں پڑتا؟ ہم سب مسیح کا بدن. اگر ایک شخص جو ہے وہ مسیح کے بدن سے ترقی نہیں کرتا تو مسیح خوش نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم سب ترقی کریں، ہم سب کی ترقی ہو، ہم سب کی بحالی ہو، ہم سب کی ترقی ہو، تو مسیح کیا کرے گا؟ خوش ہوگا. وہ مسیح جو ساؤل کے اوپر ظاہر ہوا، جس نے کہا اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، وہ مسیح پھر ہم پر ظاہر ہوگا اور کہے گا شاباش، میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے خوش ہوں میرے بیٹے، میں تجھ سے خوش ہوں میری بیٹی، میں تجھ سے خوش ہوں، میں تیرے رویے سے خوش ہوں، میں تیری محبت سے خوش ہوں. بندیروں میں محبت دکھائی ہے لیکن تو اوپر آگئی ہے، تیری محبت بڑھ گئی ہے سب سے. تو نے محبت میں سبقت لے لی ہے، تو نے برداشت میں سبقت لے لی ہے، تو نے صبر میں سبقت لے لی ہے، تو نے معاف کرنے میں سبقت لے لی ہے، تو نے دوسروں کو بہتر جاننے میں سبقت لے لی ہے. اور آپ مسیح کو اپنی زندگی میں بڑھتے دیکھیں گے اور پھر آپ کے وسیلہ سے یسوع کا بدن ترقی کرے گا. آئے اپنی آنکھیں بند کریں خداوند کے حضور.